أما بعد فإن أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. آج آپ نے 12ویں سپارے کی تلاوت سنی ہے. اس میں دو صورتیں اللہ نے 12ویں سپارے میں ہیں. ایک سورت سورہ ہود ہے جس کی تلاوت سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بہت زیادہ غمگین ہو جایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ اس سورت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے اور دنیا کی احوال اور آخرت کے احوال کو بیان کیا ہے. اس کے بعد اس سپارے میں سورہ یوسف ہے. یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے مکمل انداز میں بیان کیا ہے. مختلف نبیوں کے قصے اللہ نے قرآن میں نقل کیے. آدم علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور یہ تمام قصص اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں بار بار نقل کیے. یہ ایک واحد قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا جو ایک جگہ پر بیان ہوا ہے اور مکمل انداز میں بیان. اس سپارے کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک اہم عقیدے کی بات بیان کی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. فرمایا کہ دنیا میں جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے جن ہے، چاہے حیوانات ہیں، جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، فرمایا کہ اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھو کہ سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. سب کا رزق. سمندر کی مخلوقات ہیں تو اس کا رازق بھی اللہ ہے. زمین پر اگر کوئی پتھر کے اندر کیڑا چل رہا ہے اس کو بھی اللہ رزق عطا کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ دکھا تو صحیح تو کتنا باریک بھی ہے اور کس انداز سے اپنی مخلوقات کو تو کھانا پہنچاتا ہے. اللہ نے کہا کہ موسیٰ فلاں پتھر کے پاس جا کر اپنی لاٹھی مار. موسیٰ علیہ السلام گئے، جا کر لاٹھی ماری، پتھر پھٹا، ریزہ ریزہ ہوا اور پتھر میں، پہاڑ میں سے، پتھروں میں سے ایک کیڑا رینگتا ہوا، چلتا ہوا نظر آیا. موسیٰ علیہ السلام قریب گئے، محسوس کیا کہ کیڑا چل بھی رہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے. بے ساختہ پکار اٹھے، اے اللہ مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی رازق ہے کہ پتھر کے اندر کیڑا زندہ ہے. گویا کہ اس کو رزق مل رہا ہے، یہ رزق لے رہا ہے، یہ رزق کھا رہا ہے اور اپنی زندگی گزار رہا ہے.
اللہ تو ہی رازق ہے، اس کیڑے کو کوئی انسان رزق نہیں دے سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ بات سمجھانی ہے، قرآن انسان کے لیے ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ میں تم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اللہ نے پورا قرآن ہی سامنے رکھ دیا کہ لے تو نے دعا کی ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، کہا کہ پورا قرآن ہی تیرے سامنے پڑھتا جا اور ہدایت کے راستے تلاش کرتا جا۔ اللہ نے اس میں ہدایت کو پنہا کر دیا ہے اور سارے راستے اللہ نے کھول کر بیان کر دیے ہیں کہ یہ راستہ رحمان کا ہے، یہ راستہ شیطان کا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں تمہیں اللہ کی رضا ملے گی اور تمہیں آخرت میں کامیابی ملے گی، اور اللہ کی ناراضگی میں تمہیں اللہ کی پکڑ کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تمہیں آخرت میں بھی شرمندہ اور ذلیل ہونا پڑے گا۔ فرمایا کہ یہ بات ذہن میں نکال دو کہ دنیا کی معاش یہ تم خود حاصل کرو گے، ایسا نہیں۔ جو تمہاری قسمت میں اللہ نے رزق لکھ دیا ہے، اللہ نے اتنا تمہیں عطا کرنا ہے اور اتنا ہی ملنا ہے۔ بھاگ لو جتنا مرضی بھاگنا۔ بہت سارے لوگ شب و روز محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن جب نتیجہ نکلتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں، یار میں کچھ۔ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں کرتے، اللہ اوپر ان کی رحمت ہوتی ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے اللہ رزق کے دہانے کھولتا ہے اور رزق کی فراوانی بے تحاشا کر دیتا ہے۔ اچھا، جو بندہ نیک ہے اس کو اللہ یہ نعمت دیتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے رزق میں بڑھوتری اگر نہ بھی ہو، اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے رزق میں برکت آ جائے، آپ کا تھوڑا رزق بھی آپ کو کفایت کر جائے اور آپ یہ سکون محسوس کریں کہ مجھے اللہ نے جو عطا کیا ہے الحمدللہ، مجھے اللہ پر، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر میں راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اے آدم کے بیٹے جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو، یہی تیرا سکون ہے، اسی میں تیرا اطمینان ہے اور اسی میں تیری کامیابی ہے۔ اگر تو اوپر دیکھے گا، اپنے سے اوپر دیکھے گا اور یہ دیکھے گا کہ فلاں کے پاس کوٹھی ہے، فلاں کے پاس بنگلہ ہے، فلاں کے پاس گاڑی ہے، فلاں کے پاس بینک بیلنس ہے، فلاں کے نوکر چاکر ہے، اتنی عیش و عشرت کی زندگی ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ فرمایا ہے کہ تمہاری زبان سے ناشکری کے کلمات نکلیں گے اور اللہ تمہیں اور نیچے گرا دے گا اور بستیوں میں لے کر جائے گا۔ فرمایا کہ جب بھی دیکھنا ہے اپنے سے نیچے دیکھنا ہے کہ تمہارے اگر ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، جسم ہے، ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاؤں نہیں ہیں، جن کے ہاتھ نہیں ہیں، جو اندھے ہیں، جن کو سنائی نہیں دیتا، جو بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں، سال ہر سال ہسپتالوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دیکھا کرو تاکہ تمہارے دل میں شکر پیدا ہو کہ یا اللہ شکر ہے، تو نے ہمیں صحت تو عطا کی ہے، دو ہاتھ تو دیے ہیں، دو پاؤں تو عطا کیے ہیں۔ فرمایا کہ رزق کے معاملات یہ اللہ کے سپرد ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تمہارا کام اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ ہر انسان کو اس کی فطرت کے مطابق دیتے ہیں۔ اللہ کو پتا ہے اگر میں نے اس کو عطا کر دیا یہ گمراہ ہو جائے، مال کی فراوانی اس کے دماغ کو خراب کرے گی۔ اللہ کی یہ رحمت ہوتی ہے اگر اللہ اس کے رزق میں تنگی رکھتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف انابت کرتا رہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، کہ گڑاتا رہے، جھولی پھیلاتا رہے، اللہ کے سامنے ہی گرتا رہے کہ یا اللہ تو نے عطا کرنا ہے، اللہ عطا کر دے، تو نے عطا کرنا ہے۔ وہ بار بار آتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ خوش ہوتے رہتے ہیں، اس
کی دعاؤں کو ذخیرہ کرتے رہتے ہیں، اس کی عبادت کو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بناتے رہتے ہیں، اور بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ بعض لوگوں کو اس لیے نہیں عطا کرتا کہ عطا کرنا ان کے لیے نقصان دہ، اور بعض لوگ کے لیے مال نفع بخش ہوتا ہے، اللہ ان کو نیکی کی وجہ سے مال کی فراوانی دیتا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں، شب و روز خرچ کرتے ہیں اللہ کو بنانے کے لیے، جیسے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بے تحاشا مال، اتنا مال تھا کہ مدینہ میں جب ان کے صرف جانور داخل ہوتے، جانور جو انہوں نے پال رکھے تھے، جانوروں کی نگرانی پر 500 بندے مقرر تھے، 500 آدمی صرف جانوروں کی نگرانی پر مقرر تھے، اور مدینہ کی تمام گلیاں بھر جایا کرتے تھے۔ یہ ایک مال ہے، اور تجارت علیحدہ ہے، اور کاروبار علیحدہ ہے، جو اللہ نے ان کو عطا کیے اور فراوانی رزق سے ان کو نواز دیا۔ وجہ کیا تھی کہ عثمان غنی تھے، اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرنے۔ ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر نے مال طلب کیا، حضرت عثمان نے تنگی کے حالات میں، لوگ تنگ ہیں، 1000 اشرفیاں لا کر اللہ کے پیغمبر کی جھولی میں رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشرفیاں اچھالنے لگے، آپ نے فرمایا کہ عثمان، اللہ آج تم سے اس انداز سے راضی ہو گیا ہے کہ آج کے بعد تو کوئی عمل نہ بھی کرے تب بھی تو جنتی، اللہ نے تجھے جنت عطا کر۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ عطا کرے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نہ کرے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ ہم اس حال میں بھی راضی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کی حالت یہ ہوتی تھی کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کہ ہم کھانا بنا لیں، کوئی بنا کر پکا کر چیز کھا لیں، پانی پر گزارا کر لیا کرتے تھے، کھجوروں پر گزارا کر لیا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی ناشکری کے کلمات نہیں آئے۔ یہ 2 مہینے جو ہیں یہ آسان نہیں ہے، ہمیں ایک وقت کی روٹی نہ ملے تو سیخ پا ہوتے ہیں، 2 وقت کی نہ ملے اللہ کے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ناشکری کے کلمات زبان پر آتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، آہو بکا کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں۔ فرمایا کہ نبی کے بارے میں حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، کہتی ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے کہ پوری زندگی نہ رات کو سو سکے نہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے، پوری زندگی۔ اللہ کے پیغمبر کی یہ حالت گزر گئی کہ آپ نے کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، اور راتوں کو کبھی آپ مدہوش ہو کر نہیں سکتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر ایک نفیس بستر بچھا دیا گیا، جسے گدا نما کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی عادت تھی، نیچے لیٹتے تھے اور چٹائی پر لیٹتے تھے، یا چمڑے کی بنی ہوئی کوئی چٹائی اس پر لیٹتے تھے تاکہ کھردری رہے، جسم آرام محسوس نہ کرے، اور مجھے جاگ آ جائے اور میں زیادہ دیر نہ سو سکوں۔ ایک مرتبہ اس انداز کا گدا بچھایا گیا، اللہ کے پیغمبر کی آنکھ نہ کھل پائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آگے اٹھا کے اسے پھینک دیا کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کی نہیں آنا چاہیے، اور ہم جب تک آرام دہ چیزیں نہ ملے ہمیں سکون ہی نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ دنیا میں اللہ کی عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ تمہارا کام محلات بنانا نہیں ہے، تمہارا کام بڑے بینک بیلنس اکٹھا کرنا نہیں ہے، تمہارا کام دنیا میں جائیدادیں بنانا نہیں ہے، تمہارا کام جو ہے حسب و نسب پر فخر کرنا نہیں ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ شب و روز تم وہ عمل کرو کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ اور اللہ کے پیغمبر نے سنت قائم کر کے دکھائی، آپ کی پوری زندگی کا محور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودگی، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا۔ شب و روز اس تب و دو میں ہے، نمازیں، نوافل، تہجد، تلاوت، ذکر، لوگوں کی خدمت خلق، ہر لمحہ اس انداز سے گزر رہا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ 13 سال آپ نے بڑی صعوبتوں میں گزارے، طائف میں جب پتھر پڑے، بہت
غمناک وہ منظر تھا کہ آسمان بھی اشکبار ہوا ہوگا کہ جب اللہ کے پیغمبر نبی رحمت رحمت للعالمین انتہائی مشفق انسان انتہائی شفیق مہربان لوگوں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرنے والے کہ لوگ گالیاں دیتے ہیں آپ جواب میں دعائیں دیتے ہیں، لوگ آپ کو جادوگر کہتے ہیں آپ ان کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، پتھر پڑے اتنے بڑے اوباشوں نے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو اس لیے آئے کہ آپ چلتے تھے اور جب آپ پر جسم بوجھل ہوتا پتھروں کی بارش کی وجہ سے آپ کہیں بیٹھ جاتے، وہ ظالم آپ کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے، مسلسل پتھر پھر برسانا شروع کر دیتے۔ اس تکلیف نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو لایا، آپ کا لہو جو تھا قدموں تک جا پہنچا، آپ کے جوتے بھر گئے، چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات۔ جبریل آسمان سے فوری آئے، آ کر کہا اللہ کے پیغمبر آنکھوں میں آنسو آ گئے، تکلیف درد کی انتہا آپ کو پہنچی ہے، اللہ نے مجھے فوری بھیجا ہے، حکم کیجئے اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان کچل دیا جائے، آپ کی آنکھ کا اشارہ صرف اس کا انتظار ہے، منتظر ہوں کہ آپ کا اشارہ ملے اور دو پہاڑوں کو ملا دوں۔ کہا کہ نہیں جبریل، ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسلوں میں بھی لوگ مسلمان ہو جائیں۔ یہ تھے اللہ کے پیغمبر مشفق۔ کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ کہیں مجھ سے اللہ ناراض ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی محمد مصطفیٰ کو، کہ جو لوگوں کے اتنے کام آنے والا، کہ لوگوں کے بوجھ کو اٹھانے والا، کوئی آدمی غریب آدمی کوئی بوڑھا آدمی اگر وزن اٹھا کے جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کے ان کے وزن کو اپنے کندھے پہ اٹھا لے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے آتے کہ کوئی بوڑھی عورت گھر کا کام نہیں کر سکتی، آپ اس کے گھروں کی صفائیاں کر کے آ جائے کرتے۔ جبریل نے کہا اللہ کے پیغمبر اللہ ناراض نہیں ہے، اللہ آپ سے راضی ہے، اور اس انداز سے راضی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جتنی صعوبتیں جتنی تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہیں، اللہ تعالیٰ اسی انداز سے آپ پر اتنا راضی ہے کہ آپ کو اللہ نے سرداریاں عطا کر دی، نبیوں کا سردار بنا دیا ہے۔ کسی نبی میں اتنا حوصلہ، اتنا صبر، اتنی استقامت نہ تھی جتنی استقامت محمد مصطفیٰ میں تھی۔ اللہ کے پیغمبر سامنے درخت کھڑا ہے، آپ اشارہ کیجئے اس درخت کو اپنے پاس لانے کا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، درخت چیرتا ہوا زمین پھاڑتا ہوا آپ کے پاس آ گیا۔ کہا اللہ کے پیغمبر اشارہ کیجئے ذرا واپس جانے کا۔ اشارہ کیا، درخت اپنی جگہ پہ واپس چلا گیا۔ کہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ آپ سے ناراض نہیں، راضی ہے۔ یہ جو صعوبتیں آپ برداشت کر رہے ہیں، آپ کی آخری زندگی کو اللہ اتنا آسان بنا دے گا، اور قیامت کے دن اللہ آپ کو خوش کرے گا، راضی کرے گا، جب آپ کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا اور اس جھنڈے کے نیچے سارے نبی کھڑے ہوں گے۔ آپ جھنڈا لے کر کھڑے اور اس جھنڈے کے نیچے سارے نبی کھڑے ہیں، سب لوگ کھڑے ہیں۔ آپ کو مقام محمود اللہ عطا کرے گا، آپ کو حوض کوثر عطا کرے گا کہ جو کسی نبی کو اللہ نے عطا نہیں کی، جس کا ایک جام امت محمد کے جس فرد نے پی لیا 50,000 سال سے پیاس نہیں لگی۔ یہ آپ کو عطا کی، یہ حوض کوثر اللہ نے آپ کو دی، آپ کی امت کے لیے، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور شفاعت کبریٰ اللہ نے آپ کو عطا کر دی کہ جب امت محمد انتہائی پریشانی کے عالم میں چلی جائے گی، کہ جب گلزرات سے 1000 کا لشکر گزارنے کا وقت آئے گا، اور اللہ حکم دیں گے کہ 999 جہنم میں گرے گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اس وقت امت محمد کا جسم لرز جائے گا، کام اٹھے گا، آپ میں سب کام اٹھیں گے کہ یہ کیا بنا، 1000 کے لشکر میں سے 999 جہنم میں گریں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو کس کی باری رہے گی، کون جنت میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پھر دعا کریں گے، اللہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں نے
چاہتے ہو اللہ سے مانگ لو، اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ میں نے اس دعا کو مؤخر کر دیا تھا آخرت کے لیے اپنی امت کی وجہ سے، اور میں نبی سیادت مانگ سکتا تھا، امارت مانگ سکتا تھا، دنیا کی بادشاہت مانگ سکتا تھا، پوری دنیا کی دولتیں مانگ سکتا تھا، ہر چیز اللہ مجھے عطا کر دیتا۔ اللہ نے جو کہا جو مانگنا ہے مانگ لو، لیکن میں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، اپنی امت کی پرواہ کرتے ہوئے میں نے یہ شفاعت کا حق قیامت کے لیے سپرد کر دیا کہ یا اللہ مجھے قیامت کے دن موقع دینا، اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اجازت دی، اس وقت جب میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت میری ہر امتی تک پہنچ جائے گی، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دو گناہ نہیں ہوں گے اس کے پاس، ایک شرک اور ایک بدعت۔ فرمایا کہ ان دو گناہوں سے وہ بچ کر، اگرچہ گناہگار بھی ہوگا، جتنا مرضی اس نے گناہ کیے ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ اسے جنت میں داخل۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے توحید کے دلائل دیے کہ لوگوں میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ کو تم نے دیکھا نہیں، آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، اب اللہ اپنی طاقت کا اظہار قرآن کے ذریعے کرتے ہیں، اپنے وجود کا اظہار قرآن کے ذریعے کرتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے تابع کائنات کا ہر ذرہ ہے، ہر چیز ہے، کائنات کی تمام مخلوقات اللہ کی قدرت کے اندر ہیں، طاقت کے اندر ہیں، امر بھی اللہ کا ہے، خلق بھی اللہ کی ہے، تخلیق بھی پوری کائنات میں اللہ نے کی ہے، اور حکم بھی اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر انسان ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، انسان ایک سانس نہیں لے سکتا، انسان اپنی آنکھ کو جھپک نہیں سکتا، انسان کوئی کام نہیں کر سکتا، پرندہ پروں کو پھڑپھڑا نہیں سکتا، زمین غلہ اگا نہیں سکتی، کوئی درخت جو ہے پتا گرا نہیں سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ آ جائے۔ اللہ کی قدرت اور طاقت، اللہ فرماتے ہیں اس کو سمجھ جاؤ، یہ سمجھنے کی بات ہے تاکہ تمہارے دماغ میں، تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے۔ فرمایا کہ فرشتے جانتے ہیں، فرشتوں کو معلوم ہے کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی جلالت کیا ہے، اللہ کیا ہے، وہ خالق کائنات جو عرش معلیٰ کا مالک ہے۔ فرمایا کہ فرشتے جانتے ہیں، اس لیے ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر وقت اللہ کی تسبیح میں کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان اول پر 4 انگلیوں کے برابر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر فرشتہ نہ کھڑا ہو۔ فرمایا کہ فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آسمان بھی چرچراہٹ کا شکار ہوتا ہے، اس میں بھی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، بوجھ برداشت نہیں کر پاتا۔ فرمایا کہ یہ جتنے فرشتے اربوں خربوں کی تعداد میں آسمان اول پر موجود ہیں، فرمایا کہ سب اللہ کی عبادت میں مصروف، کوئی رکوع میں کھڑا ہے، کوئی قیام میں کھڑا ہے، کوئی سجدے میں پڑا ہے، کوئی تسبیحات کر رہا ہے، جو سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں پڑا اللہ کی تسبیح کرتا رہے گا، بڑائی بیان کرتا رہے گا، تقدیس بیان کرتا رہے گا، اللہ تو پاک ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، تو قدوس ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی تھا جب کائنات میں کچھ نہ تھا، اللہ تو ہی ہوگا جب کائنات میں کچھ نہ ہو۔ یہ اللہ کی صفات ہے۔ فرمایا کہ یہ فرشتے اللہ کی صفات، اللہ کی تقدیس، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اور ہماری بدبختی دیکھ لیجیے، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا اصل ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ مال اصل ہے، تب و دو اصل ہے، دنیا کی زیب و زینت اصل ہے، اس کی رنگینی اصل ہے، اور اس کی رنگینیوں میں ہم کھو جاتے ہیں، گم ہو جاتے ہیں، اور اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان احسن تقویم، تجھے بہترین تقویم سے بنایا، تیرے اعضاء کو اللہ نے اس انداز سے بنایا ہے کہ تیرے اعضاء میں کوئی نقص نہیں، شکلیں سب کی ایک جیسی ہیں لیکن ملتی نہیں، سانس ہر انسان لیتا ہے، آواز ہر انسان کی ایک جگہ سے آتی ہے، ملتی نہیں۔
اندھا آدمی بعض دفعہ آواز سے پہچانتا ہے، امر آ رہا ہے، بکر آ رہا ہے، یہ سجاد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، آوازیں مختلف، شکلیں سب کی، نام کان سب کے ہیں، لیکن ملتی نہیں۔ آپ سب بیٹھے ہیں، یہ کتنی بڑی کاراگری ہے، کتنی بڑا شاہکار ہے انسان اللہ کا۔ اللہ نے اس کو خود احسن تقویم کہا ہے کہ میں نے انسان کی تقویم بڑے اچھے انداز سے کی ہے۔ یہ ہاتھ فرمایا کہ اندازے سے بڑھتے ہیں، برابری کے ساتھ، ہاتھ، پاؤں، جسم، ناک، آنکھیں، دماغ، ہر چیز بچے کا بالکل برابری کے ساتھ بڑھتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہاتھ لمبا ہو گیا، ایک چھوٹا ہو گیا، ایک قدم بہت آگے بڑھ گیا ہے، ایک قدم پیچھے رہ گیا ہے، ایک بازو موٹا ہو گیا ہے، ایک بازو کم ہے۔ فرمایا کہ اپنی ذات میں ہی دیکھ لے، اللہ تجھے نظر آ جائے گا، اللہ کی طاقت کا احساس ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بار بار دلائل دیے ہیں کہ تم اللہ کو پہچان لو، اللہ کو پہچان لو۔ پوری کائنات اللہ کی عبادت کرتی ہے، تو انسان تو کیوں بدبخت ہے؟ تو کیوں پیچھے ہٹتا ہے؟ تو آگے کیوں نہیں آتا؟ اللہ کے سامنے کی گراتا کیوں نہیں ہے؟ روتا کیوں نہیں ہے؟ مناتا کیوں نہیں؟ مار اپنے آپ کو، اپنے اندر کو، اور اس سے، اس جنگ میں جیت کر اللہ کے سامنے آ۔ ایک جنگ ہے، شیطان کو اللہ نے پیچھے لگایا۔ یہ فرشتوں اور انسانوں میں فرق ہے۔ انسان کو اللہ نے اس لیے افضل بنایا ہے کہ فرشتوں کے پیچھے شیطان نہیں، ان میں بدی اور برائی کا مادہ ہی نہیں ہے، اطاعت ہی اطاعت ہے، فرما برداری ہی فرما برداری ہے، عبادت ہی عبادت ہے۔ انسان کے پیچھے اللہ نے شیطان لگا دیا ہے اور کہا کہ اس سے جنگ کر گئی، جو جنگ کر کے آگے بڑھ گیا وہ پوری دنیا میں افضل ہے، پوری دنیا میں اعلیٰ ہے، پوری دنیا میں کامیاب۔ اور جو اس کے وسوسے میں آ گیا، اس کی چالوں میں آ گیا، فرمایا کہ وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دو قسم کے انسان گروہ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں دنیا کماتے ہیں لیکن اللہ کو یاد رکھتے ہیں، نماز سے غافل نہیں ہوتے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، قرآن سے غافل نہیں ہوتے، دنیا بھی کماتے ہیں، اپنا معاش بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، یہ کامیاب۔ اور وہ لوگ جو صرف دنیا کو کماتے ہیں، دنیا کی دوڑ میں لگے ہیں، اور مسابقت ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ میں نے بھی کما کر دکھانی ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، اور وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ فرمایا کہ دوسرا گروہ ناکام ہے، برباد ہے، اور پہلا گروہ کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اس کے بعد اللہ نے استقامت کا حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے اگر اپنے اسلام کو بچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہے، تو استقامت تمہارے لیے ضروری ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے پاس، قل بھی فی الاسلام قولا اسأل احدا، کہ میں ایسا سوال کرتا ہوں آپ سے کہ مجھے بس ایک بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد میں اور کسی سے سوال نہ کروں، اور جو بات آپ بتا دیں اس کو بس پلے باندھ لوں اور اس پر ڈٹ جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ استقامت اختیار کر لے بس۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا کہ جب تم نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، تو پھر ڈٹ جانا اس بات پر کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، اور اس سے پھر تم نے روگردانی نہیں کرنی، ہٹنا نہیں ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ دنیا میں بھی تمہیں سکون عطا کر دے گا، اور آخرت میں تمہیں خوف ختم کر دے گا اور غم ختم کر دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ بستیوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ نافرمانی کرتی چلی گئیں اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوتی چلی گئی۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے بستیوں کے واقعات نقل کرنے کے بعد اس کا اختتام کرتے ہیں۔ آگے سورہ یوسف ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی بڑے دروس لے کر آئی، بڑی حکمتیں ہیں، بڑے اسباب ہیں، بڑے اس میں رموز ہیں جو اللہ نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں پنہاں کر دیے۔ ہمارے پاس وقت کی
یوسف علیہ السلام کی ماں کا نام تھا راحیل بنت لابان. باپ یعقوب علیہ السلام تھے، نبی تھے. یوسف علیہ السلام کی تعریف میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کریم بن کریم بن کریم. یوسف بھی کریم تھے، باپ بھی کریم تھے، دادا بھی کریم تھے اور پردادا بھی کریم تھے. فرمایا کہ یوسف بھی نبی، باپ یعقوب بھی نبی، ان کے دادا اسحاق بھی نبی اور پردادا ابراہیم بھی نبی. ابراہیم کے بیٹے اسحاق تھے، اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، یعقوب کے بیٹے کیا تھے؟ یوسف علیہ السلام. فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. 13 سال کی عمر تھی، مختصر انداز میں واقعے کو نقل کروں گا. 13 سال کی عمر تھی، خواب آتا ہے یوسف علیہ السلام. اچھا، یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادیاں گئی تھی. ایک بیوی میں سے 6 بیٹے تھے، ایک میں سے 2 بیٹے تھے، ایک لوٹی تھی ان میں سے 2 بیٹے تھے. یہ 10 بھائی، ان کا ایک گروہ تھا، ایک جتھا تھا، آپس میں رہتے تھے. بڑے جوان تھے، قد کاٹ والے تھے، طاقت والے تھے، خوبرو تھے. اور بعد میں آخر میں راحیل بنت لابان سے حضرت یعقوب نے شادی کی. ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین جو یوسف کے بھائی وہ پیدا ہوئے. 2 سال کی عمر ابھی یوسف علیہ السلام کی تھی اور چند دنوں کے حضرت بنیامین تھے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو. یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ ان معصوم بچوں کی پرورش کون کرے گا. ماں ہوتی ہے جو اولاد کی پرورش اپنی گود سے کرتی ہے، اپنے گھر سے کرتی ہے. ماں کی پرورش انسان کے لیے پوری زندگی چلتی ہے. بہرحال یعقوب علیہ السلام نے بڑی کوشش اور تواضع کی اور بڑا پیار کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے. اور یوسف کو اللہ نے اتنا حسن دیا تھا کہ گویا کہ آدھی دنیا کا حسن یوسف کے پاس ہے. بہت ہی حسین تھے، جمیل تھے، نفیس تھے. 13 سال کی عمر میں خواب دیکھتے ہیں کہ رأیت 11 کوكبا، کہ میں 11 ستارے دیکھے کہ جو ان کو سجدہ کر رہے ہیں، اور ایک سورج اور ایک چاند. خواب دیکھا، اپنے والد کے پاس آئے. باپ نبی تھا. یوسف نے کہا اللہ کے پیغمبر ابو جان میں نے یہ خواب دیکھا. فوراً پہچان کے یعقوب علیہ السلام کہ اس بچے کو اللہ نے بڑا ایک منصب عطا کرنا، یہ آنے والے وقت میں عزت پائے گا، مقام پائے گا، مرتبہ پائے گا. اور اس کے خواب کی تعبیر بھی اللہ اس کو دکھائے. کہا بیٹا یہ خواب بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، وہ تو سیاست کرتے ہیں، وہ تو سے نالا رہتے ہیں کہ ہمارا باپ ان سے اتنی محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ان کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور ہم کما کر لاتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم مزدوریاں کرتے ہیں، ہم غلہ بانی کرتے ہیں، گھر کا نظام چلاتے ہیں، ہمارے ساتھ اتنا تعلق گہرا ہے. یہ حسد ان کے ذہنوں میں ہے. یہ خواب کسی کو بیان نہیں کرنا، اپنے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا. بہرحال وقت چلتا رہا. بھائیوں نے دیکھا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ باپ یوسف کے ساتھ، بنیامین کے ساتھ جڑا رہتا ہے. اب پلاننگ کرتے ہیں علیحدہ بیٹھ کر، اور یہ بھی پتہ چل جاتا ہے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کہ یوسف کو خواب آیا ہے اور یہ خواب اس کی عظمت کی علامت ہے. یہ تو ہم سے بڑھ جائے گا، یہ تو ہم سے بہت آگے نکلے گا، پتہ نہیں کیا مقام، کیا مرتبہ اس کو عطا کیا جائے گا. تو بھائیوں نے میٹنگ شروع کر دی. 10 کے 10 بھائی بیٹھ گئے. میں نے کہا کہ یار کیا کریں، کوئی ایسا کام کریں کہ باپ کی محبت ہمارے لیے ہو جائے. یہ ہر وقت جو اس کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں یہ صحیح نہیں. شمعون ایک بیٹا تھا یعقوب علیہ السلام کا، اس نے کہا کہ پکڑو قتل کر. بس بڑا سخت دل تھا. ایک بیٹا یہودا تھا یعقوب علیہ السلام، اس نے کہا کہ اتنی سخت دلی نہ اختیار کرو کہ معصوم بچوں کو تم مارنے کی پلاننگ بنا رہے ہو، اسے ختم ہی کر دیا جائے.
ایسا نہ کرو، اگر تم نے کرنا ہی ہے کچھ تو اسے کسی جنگل میں جا کے چھوڑاؤ، کسی جنگل بیابان علاقے میں کسی کنویں میں ڈالو، وہاں سے بھی اٹھا کے لے جائے گا، تمہارا کام بھی ہو جائے گا، قتل کرنے سے بچ جاؤ گے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اتفاق کر لیا، باپ کے پاس آ گئے۔ ابا جان کیا بات، آپ ہم پر یقین نہیں کرتے؟ ہم یوسف کے بارے میں کوئی برا خیال رکھتے ہیں؟ آپ کبھی بھی یوسف کو ہمارے ساتھ کہیں بھی نہیں جانے دیتے، یوسف کو باہر نہیں نکالتے، وجہ کیا ہے؟ ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کے بھائی ہیں، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ہمیں بھیج ہمارے ساتھ، ہم آج جا رہے ہیں سیر کرنے کو، تو یوسف کو بھی بھیج دو ہمارے ساتھ، تاکہ وہ بھی سیر کر کے آ جائے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، پریشان نہیں ہونا۔ اتنی ضد کی انہوں نے، بھائیوں نے، کہ یعقوب علیہ السلام مجبور ہو گئے، لیکن نبی تھے، احساس تھا، دل پریشان بھی تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کو الوداع کرنے لگے تو بڑی پریشانی کے حالت میں بار بار گلے لگا رہے کہ کوئی ایسی انہونی بات نہ ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ بیٹو تم پر یقین تو ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ جس جنگل میں تم جا رہے ہو کہیں وہاں پر بھیڑیا نہ یوسف کو کھا جائے، کہ تم یوسف کو کہیں بٹھا کر خود کہیں اور چلے جاؤ اور پیچھے سے بھیڑیا نقصان نہ پہنچا جائے۔ ابا جان کیسے مزاق کرتے ہیں، ہم اس کی پوری خیال رکھیں گے، پورا دھیان رکھیں گے، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ باپ مجبور ہوتا ہے بیٹے کو بھیجنے پر، الوداع کرتے ہیں، بڑی غمناکی عالم، بڑی پریشانی کے عالم کہ کچھ انہونی نہ ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام کو بھائی لے کر چلے جاتے ہیں، باپ کے سامنے کندھوں پر اٹھایا ہے، اچھال رہے ہیں کہ ہم اس کو بڑی خوشی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اور جیسے ہی باپ اوجل ہوتا ہے، گھر اوجل ہوتا ہے، 7 میل کے فاصلے پر وہ جنگل تھا جہاں وہ ان کی رہائش گاہ تھی، 7 میل کے فاصلے پر جنگل تھا۔ جیسے ہی گھر سے اوجل ہوئے، جنگل پہنچے، پٹخ کے نیچے محدثین اور مورخین لکھتے ہیں کہ سارے بھائیوں نے پٹائی شروع کر دی، کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی غصہ مار رہا ہے، کوئی ٹانگیں مار رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام دماغ طور پر حیران، پریشان، شکر، 17 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے، 13 سال کی عمر میں خواب آتا ہے، اور 17 سال کی عمر میں تھے جب ان کو وہ جنگل لے کر گئے۔ اب وہ تھپڑ مار رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا، تم میرے ساتھ کر کیا رہے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں تمہیں کہا کیا ہے؟ میرے باپ سے کیا وعدہ کیا، کیا تم نے کہا، اور یہاں پہ تم کیا کر رہے ہو؟ بس کوئی بات نہیں سنی جا رہی، تھپڑ پہ تھپڑ آ رہے۔ یوسف علیہ السلام بیچارے رو رہے ہیں، بار بار التجائیں کر رہے ہیں، اتنا پریشان ہو گئے کہ معافیوں تک پہنچ گئے، ہاتھ جوڑنے شروع کر دیے کہ اللہ کے لیے بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے، بات کیا ہے، کیوں مار رہے؟ کوئی نہیں سن۔ اب ایک اتنا مارا کہ ان کے جسم پر زخم تک آ گئے۔ اب وہی بھائی یہودا جس نے یہ کہا تھا کہ قتل نہ کرو اور جنگل میں کہیں پھینک آنا، اس کا دل نرم تھا یوسف کے لیے، اس کی نرمی نے جوش مارا اور کہا کہ تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو، یہ تو بچ جائے، اتنی بے دردی سے مار رہے، اب وہ چیخا چلا رہا ہے، تم سے معافیا مانگ رہا ہے، اور تمہیں کوئی احساس نہیں، وہ بھائی تم اسے قتل نہ کرو، یہ کنواں پڑا ہے، اس کنویں کے اندر ڈال دو، بس کوئی نہ کوئی آ کر اسے لے جائے گا، تمہارا کام تو ہو جائے گا، کیوں مارنا چاہتے ہو؟ بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے، قسم سے قمیض اتار لی۔ اس حالت میں پھر تھپڑوں کی بارش ہوئی اور کنویں میں ڈالتے ہوئے ڈول میں بٹھایا۔ یوسف علیہ السلام روتے بھی رہے اور چلاتے بھی رہے اور معافیا بھی مانگتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ کسی انداز سے ان کے چنگل سے مجھے آزادی مل جائے، کہیں میں چلا جاؤں، یہ مجھے کہاں پھینک رہے ہیں، کہاں ڈال رہے ہیں، لیکن سخت دلی کہ انہوں نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ آسمان سے جبریل آئے جنہوں نے آ کر اپنے پروں میں ان کو اٹھایا اور کنویں کے اندر ایک پتھر نما جگہ تھی کہ جہاں پر بٹھا دیا، چلے گئے بھائی۔ اب گھر پہنچتے ہیں تو آتے ہوئے بڑی خوش خبریاں ہیں، بڑا اپنا
کارنامہ ایک دوسرے کو سناتے ہیں. ایک نے کہا کہ میں نے اتنے تھپڑ مارے, میں نے کہا میں نے اتنا اس اندازوں سے مارا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. جیسے گھر پہنچتے ہیں واقعہ شروع کر دیتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے پورا نقشہ کھینچا قرآن. باپ کے پاس آئے, رونا شروع کر دیا. ابا برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ وہی ہوا جو آپ نے کہا. باپ کی بات بھی باپ نے اٹھا دی, وہی ہوا. ہم نے تو یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا تھا, نگرانی بھی کر رہے تھے, اچانک کہیں جانا پڑ گیا, بھیڑیا آیا بیچارے کو کھا گیا. اللہ, باپ نے رونا شروع کر دیا. حدیث میں بھی آتا ہے, تاریخ میں بھی ہے کہ حضرت یعقوب بے ہوش ہو گئے یہ سن کر کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. یہ سن کر بے ہوش ہو گئے اور سارا دن بے ہوشی میں رہے. اور بیٹوں نے اتنی کوشش کی حضرت یعقوب کو دوبارہ اٹھانے کی کہ وہ ہوش میں نہیں آ رہے تھے, کہ آخر کار وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تو نے یہ کہا تھا, کہا تو نے یہ کہا تھا, تو نے یہ کہا. اب دے دو, لینے محبت آئے تھے, باپ کی حالت دیکھ لو کیا ہو. بہرحال صبح اٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوش آتی ہے. پوچھا کیا کیا, یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ بھیڑیا کھا گیا. کہا کہ کیا کیا دلیل کیا تمہارے پاس؟ کہا کہ یہ قمیض, بکری کو ذبح کر کے اس کو خون لگا کے لیا ہے. یعقوب نے کہا علیہ السلام نبی تھے, کہا کہ بڑا ہوشیار بھیڑیا, بڑا ہی سمجھدار تھا اور بڑا ہی رحم دل تھا کہ یوسف کی ساری قمیض ثابت ہے اور وہ قمیض کے اندر سے داخل ہو کے اسے پھاڑ کے چلا گیا. یعنی کہ ان کی جھوٹ ہم نے کی, علامت واضح کی کہ یہ ثابت قمیض عقل کے اندر تم اٹھا کر لائے ہو. اگر بھیڑیا نے یوسف کو مارا ہوتا تو یہ قمیض پھٹی ہونی چاہیے, اس کے چیتڑے ہونے چاہیے تھے. قمیض پوری ثابت ہے, خون سے لطمت ہے. اب بھیڑیا کا قمیض کے اندر داخل ہوا ہے, اس نے یوسف علیہ السلام کے چیتڑے اڑا دیے. باپ نے کہا کہ تمہارے اس مکر پر میں اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں, اللہ پر چھوڑتا ہوں کہ تمہیں, مجھے نہیں پتا تم نے اب کیا کیا. قافلہ آتا ہے, پانی پینے کے لیے کنویں کی طرف ڈول ڈالا. یوسف علیہ السلام ڈول کو پکڑ لیتے ہیں, باہر نکلتا ہے, نکالا جاتا ہے ڈول, بچہ باہر آ جاتا ہے. قافلے والے کہتے ہیں واہ, یہ تو ہمیں بچہ مل گیا, بڑا حسین جمیل ہے, بڑا خوبصورت ہے. کہا کہ ساتھ لے چلو, مصر میں جا رہے ہیں, مصر کے بازار میں جا کے اسے فروخت کر دیں گے. اچھا, بھائیوں کو سکون نہیں آیا, دوبارہ پھر آ گئے دیکھنے کے لیے کہ یوسف کہیں زندہ ہے کہ مر گیا. ان کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ اگر یوسف کہیں زندہ دوبارہ گھر آ گیا تو ہمارا جھوٹ بھول جائے, ہمارا قول بھول جائے. دیکھا کہ قافلہ جا رہا ہے وہاں سے, قافلے والوں کو پکڑ لیا. کہا کہ ہمارا غلام بھاگا ہے گھر سے, ہم اس کی تلاش میں پھر رہے ہیں اور ہمیں ایسا لگا تھا کہیں کنویں کے اندر چھپ کر بیٹھا ہے, دیکھا تو نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. کہا کہ نہیں, وہ تو وہاں نہیں ہے. آخر کار یوسف کو برآمد کر لیا. یوسف علیہ السلام سامنے آ گئے. حالت ان کی اتنی ابتر تھی کہ 3 دن وہ کنویں کے اندر تھے, 3 دن, اتنی ابتر حالت. آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے کہ بھائی سامنے بیٹھے, میرے ساتھ برا سلوک کرنے والے سامنے کھڑے. قافلے والوں کا مرا غلام ہمارے والے کر دو. کہنے کا نہیں نہیں, ہم بھی تمہارے والے کریں. کہا کہ ٹھیک ہے, بیچ دو, پیسے دو اس کے. صرف 20 درہم میں جو ہے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. اللہ نے قرآن میں کہا بشرو بھی سامان بخش, چند درہم میں پھر یوسف کو بیچ کے پھرا اور کہا کہ اس کو دوبارہ ادھر آنے نہیں دیا. اگر تمہیں آنے دیا نا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. اللہ, قافلے والے لے کے چلتے ہیں. ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اس بچے کو نگرانی کرنی. راستے میں قبرستان آتا ہے اور یوسف علیہ السلام کی ماں کی قبر بھی نہیں تھی, راحیل بنت لابان کی. یوسف علیہ السلام بے ساختہ ہو جاتے ہیں, رو پڑتے ہیں, اپنے جسم پر قابو نہیں پا رہے, دوڑ کر ماں کی قبر کے ساتھ جا کے لپٹ جاتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں کہ ماں اٹھ کر باہر آ, دیکھ تیرے بیٹے کے ساتھ حالت کیا کی گئی ہے, تیرے بیٹے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. ماں تو کہاں چلی گئی, کون ہے جو تیرے بیٹے کا مداوا کرے, تیرے بیٹے کے آنسوؤں کو پونجے اور دلاسا دے کہ بیٹا یہ صبر کر لے, یہ دنیا ہے کہ جہاں بھائی حاسدین ہو جائیں
تو باقی دنیا میں کیا رہ گیا کہ بھائی بھائی کا دشمن بن جائے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں، ماں کی قبر پر بیٹھے ہیں، زارو قطار ہو رہے ہیں کہ میری ماں میری حالت کو دیکھ کیا ہے۔ آخری بار ہم دیکھا بچہ نہیں، نگران کو پکڑ لیا، تو نے دھیان نہیں کیا، وہ بھاگا دوڑا، دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم قبر پر بیٹھ کے رو رہے ہیں، آ کے تھپڑ مارا، نکال مجھے شرم نہیں آتی؟ تجھے ہم اس لیے لے کر آئے کہ تو پھر دوڑنے لگا ہے؟ اس نے کہا کہ یوسف نے کہا کہ میں دوڑ نہیں رہا تھا، میری ماں کی قبر آ گئی، اب میں کیا کروں، میری حالت ہی ایسی ہے، چل پڑے، وقت ہو گیا۔ یہ واقعہ لمبا ہے، آگے حضرت یوسف کی پاکیزگی کا واقعہ ہے، پھر آگے ان کی جیل کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد جیل سے نکلنے کا واقعہ ہے، پھر کس انداز سے وہ جیل میں رہے، کتنا عرصہ جیل میں رہے، زلیخا اور یوسف کا آپس میں تعلق کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، اور یہی پورے واقعے میں یہ سبق اللہ نے دیا ہے کہ خلوت کے اندر یوسف مختصر انداز میں عزیز مصر نے یوسف کو مصر کی منڈی میں سے خریدا اور بڑے بھاری داموں میں خریدا۔ یوسف کا حسن اتنا تھا، وہ جمیل اور حسین اتنے تھے، گھر میں لے آئے، نوجوان شباب گھر میں پلنا شروع ہوئے، کچھ سال گزرتے ہیں، جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، زلیخا جو ہے عزیز مصر کی بیوی، وہ وہاں پر فریفتہ ہوتی ہے یوسف پر اور اسے برائی کی دعوت دیتی ہے۔ یہ بہت ہی مختصر میں بیان کر رہا ہوں۔ بند کمرے کے اندر کہا کہ یہ یوسف کے ایمان کا بہت بڑا امتحان جس میں یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے، اور اللہ نے پورے واقعے کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ یوسف سے زلیخا نے کہا کہ کمرہ بند ہے، دروازے بند ہیں، بادشاہ کی بیوی حسین و جمیل بیوی تھی، وہ بھی بڑی خوبصورت تھی اور خود دعوت دیتی زنا کی۔ محدثین کہتے ہیں اسباب سارے موجود تھے، پکڑنے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، عورت خود دعوت دینے والی ہے، عورت خود انتظام کرنے والی ہے، بند کمرہ ہے، کئی کمروں کے اندر کمرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کہا زلیخا نے، پہلے اس کے حسن کی تعریف کی، زلیخا کے حسن کی، کہ یہ میرے اشاروں سے میری بات سمجھے کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کی تعریف کی۔ یوسف نے کہا کہ یہ حسن کیا چیز ہے، جب میں نے مرنا ہے تو یہ مٹی کے اندر مٹی ہو جائے تو ختم ہو جائے، یہ فنا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ زلیخا نے کہا کہ تم میری بات کو سمجھ نہیں پا رہا، پھر واضح الفاظ میں کہا ہے طلق، اللہ نے الفاظ نقل کیے قرآن میں کہ زلیخا نے برائی کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بھاگ، یہ ہے تقویٰ، اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اس کو خوف اللہ کا ڈر کہتے ہیں، کہ یہ تو کوئی انسان نہیں دیکھ رہا۔ یوسف نے کہا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نبی کا بیٹا ہوں، نبی کا خانوادہ ہوں اور اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو انتہائی پاکیزہ خاندان ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا، گناہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا، زنا کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ دیکھ لے، تجھے بڑی سزا ملے گی، جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، جیل کی سلاخیں۔ کہا کہ مجھے منظور ہے۔ اس فحاشی بے حیائی ایمان کے سودے بازی سے کئی گنا بہتر ہے کہ یوسف پوری زندگی جیل میں گزار دے۔ اللہ تو ناراض نہیں ہوتا۔ زلیخا پھر بھی جمی رہی، حتیٰ کہ یوسف کو بھاگنا پڑا، بھاگتے گئے، دروازے کھولتے گئے، آخری دروازے میں پہنچتے ہیں، زلیخا جا کے پیچھے سے کپڑے کو پکڑتی، یوسف علیہ السلام بڑی تیزی سے دوڑ رہے تھے، پھر زور لگایا، پیچھے سے پھٹ گئے، دروازہ کھولا، سامنے کھڑا، اندر آ رہا، اللہ نے دکھایا کہ عورتیں پہنتے کیسے ہوتے، فرمایا کہ عورتوں کا مکر جو ہے انتہا درجے کا ہوتا ہے، فوری تبدیل ہوگی۔ کہا کہ عزیز مصر لے، پال لے، پال لے اسے، انہیں بیٹا بنایا تھا، یہ تو میری عزت کو آپ پہنچا، میری بیوی کی عزت پہ اس نے ہاتھ ڈال دیا۔ میں اندر بیٹھی تھی، یہ اندر آیا اور مجھ سے برائی کرنے کا ارتکاب کرنے لگا، زبردستی کرنے لگا، اور میں نے اپنی جان یہ بھاگ کے بچائی ہے، اب دیکھ لے تجھے کیا کرتا ہے۔
اور بہرحال یوسف خاموش رہتے لیکن یوسف بھی بول پڑے. یوسف نے کہا کہ یہ جھوٹی ہے، مکار ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے دھوکہ کیا ہے، فریب کیا ہے، اس نے مجھے برگلایا ہے. میں نے تمہاری عزت بھی بتائی اور بتایا کہ میرے ساتھ تم نے کتنا مشفقانہ عمل کیا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں پالا پوسا ہے. میں بددیانتی نہیں کر سکتا، مجھے اللہ کا خوف ڈر ہے. اب دونوں کے بیانات مختلف ہو گئے. زلیخا کہتی ہے کہ میری عزت پہ ہاتھ ڈالا، تو یوسف نے کہا کہ اس نے مجھے برگلایا ہے. اب عزیز مصر پریشان ہے، گھر کا معاملہ ہے، باہر بھی نہیں جانے دے رہے کہ اگر باہر یہ بات پہنچی تو لوگ کیا کہیں گے. پریشانی کے عالم میں زلیخا کے چچے کا بیٹا، یا زلیخا کا کزن کہہ لیں، یا چچا زاد کہہ لیں، بڑا ذہین فطین ذکیہ، اللہ نے اس کے دل میں ڈالی. اس نے آگے مشورہ دیا. اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دیکھ لو، اگر تو لباس یوسف کا اگلی جانب سے پھٹا ہے تو پھر یوسف قصوروار ہے. یوسف زلیخا کی طرف بڑھا، زلیخا نے اپنا دفاع کیا، اور دفاع کے اندر آگے سے قمیض کا پھٹ جانا یہ یوسف کے بارے میں ہے کہ یوسف نے پھر زیادتی کی ہے، یوسف حملہ کرنا چاہتے تھے. اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف بھاگ رہا ہے اور پیچھے سے بھی وار کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے اسے. پھر زلیخا جو ہے وہ قصوروار ہے. تو جب قمیض دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی. عزیز مصر کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ زلیخا کی یہ چال ہے. بہرحال اس واقعے کو دبا دیا گیا اور اس کو اوپن نہیں کیا گیا. ابھی یوسف گھر میں ہی ہے. واقعہ آگے چلتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ بات باہر لیک ہوتی ہے اور بڑے بڑے رؤساء کی بیگمیں تو کرتی ہیں عزیز مصر کی بیگم پر کہ ایک نوکر کے محبت میں آ کر اس نے یہ کام کیا. پھر اس نے وہ واقعہ کہ ساری عورتوں کو دعوت دی. 50 عورتیں رؤساء کی بیویاں گھر میں آئیں، اور زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو سامنے کیا تو اتنے حسین تھے کہ عورتیں ہاتھوں میں چلیاں لے کر بیٹھی تھیں پھل کاٹنے کے لیے، اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور یہ کہا کہ ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ انسان تو نہیں، اتنا حسین جمیل. زلیخا نے کہا کہ اب بتاؤ کہ میری جو خواہش تھی یا میری جو چوائس تھی وہ بری تھی. بہرحال باقی آگے بڑھتا ہے. وقت ہمارے پاس قریب ہے، پھر موقع ملا تو اس کو مکمل کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں، اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں. یہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اس انداز سے پاک ہوتے ہیں، اور اسی پاکیزگی کا حکم اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو دیا ہے کہ تم نے بھی اپنے جسموں کو پاک رکھنا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.